الحمد لوليه والصلاة على نبيه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام شیر خیبر جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، محترم جناب غزن اقبال صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع ہری پور، برادر مکرم مولانا عبد الماجد قمر صاحب صدر مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع ہری پور، سٹیج پر تشریف فرما تمام مکاتب فکر کے معزز و محترم علماء کرام اور ختم نبوت کانفرنس میں شریک میرے انتہائی محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ تاریخ اسلام کے 14 صدیوں کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو امت مسلمہ نے کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کٹن سے کٹن حالات کے باوجود عقیدہ ختم نبوت پر کوئی مفاہمت نہیں کی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس مجلس میں ختم نبوت کی اہمیت اور عظمت بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں قادیانیوں کی 2 بڑی سازشوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ قادیانیوں کی 2 بڑی سازشیں ہیں، اور آج کے اس اجتماع میں ہم تمام مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم قادیانیوں کی ہر سازش کا مقابلہ کریں گے۔ یہ وعدہ ہے۔ 2 سازشیں ہیں۔ ایک سازش قادیانیوں کی یہ ہے کہ نسل نو، نئی نسل کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ابہام میں رکھا جائے، عقیدہ ختم نبوت کو نئی نسل سے اوجھل رکھا جائے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس سازش میں ہماری موجودہ حکومت باقاعدہ شامل ہے اور قادیانیوں کی پشت پناہ ہے۔ آج سوشل میڈیا پر اور ابلاغ کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان پر قادیانی مسلسل عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے تعلیمی نصاب میں آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی 4 کی کلاس اسلامیات میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو چند جملے تھے وہ نکالے گئے۔ 8ویں کلاس مطالعہ پاکستان پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے چند جملے ختم نبوت کے نکالے، انگلش کی کتابوں سے ختم نبوت کے جملے نکالے گئے۔ یہ قادیانیوں کی سازشیں ہیں اور موجودہ حکمران ان کی پشت پر کڑے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم نے اس سازش کا مقابلہ کرنا ہے۔
اور اس سازش کا مقابلہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو گھر گھر تک پہنچانے کا عزم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جتنے شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم تمام مسلمان ان تمام شکوک اور شبہات کا ازالہ کریں گے اور نئی نسل تک عقیدہ ختم نبوت کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ قادیانیوں کی دوسری بڑی سازش یہ ہے کہ آئین پاکستان کے اسلامی دفعات، آئین پاکستان کے اندر ناموس رسالت اور ختم نبوت کے جو قوانین ہیں وہ قوانین کالعدم قرار دیے جائیں۔ یہ قادیانیوں کی سازش ہے، اور اس سازش میں موجودہ اور سابقہ تمام حکمران شریک رہے۔ زرداری دور میں بھی اس قسم کی سازشیں کی گئی، نواز شریف دور میں بھی اس قسم کی سازشیں کی گئیں، اور آج پی ٹی آئی کے دور میں بھی انہی سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آئین پاکستان کے اسلامی دفعات کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میرے دوست اور بھائیو، 1953 میں مسلمانوں نے ختم نبوت کی تحریک چلائی۔ امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی تحریک چلی۔ مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اس لیے کہ جب انہوں نے نبی الگ کیا، امت الگ کی، کتاب الگ کیا، اب انہیں اسلام کا نام استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ مطالبہ تھا۔ 10,000 مسلمان کم و بیش شہید کیے گئے، اور مسلمانوں کا وہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ پھر 1974 میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اور اس تحریک میں 10 لوگ بھی شہید نہیں ہوئے، لیکن تحریک کامیاب ہوئی، اور مسلمانوں کا جو مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، وہ مطالبہ مسلمانوں کا تسلیم کیا گیا۔ فرق کیا ہے؟ 1953 کی ختم نبوت کی تحریک، جس کی قیادت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری جیسی شخصیت نے کی، 1953 کی ختم نبوت تحریک جس میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ قادیانی مسئلہ پمفلٹ لکھتے ہیں، قادیانی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہیں، اور اسی رسالے کی پاداش میں جیل جاتے ہیں، اور آپ پر سزائے موت کا حکم کیا جاتا ہے۔ تمام اکابرین ملت اس تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی قربانی پیش کی جاتی ہے، لیکن ان تمام قربانیوں کے باوجود وہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کا وہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جبکہ اس کے برعکس 1974 کی تحریک ختم نبوت، جو 29 مئی 1974 کو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر اسلامی جمعیت طلبہ کا قادیانیوں غنڈہ گردی کا سامنا کرنے کے بعد اور ان کی قربانیوں کے بعد یہ تحریک ملک میں چلی، اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ 1953 میں 10,000 کم و بیش مسلمان شہید ہوئے، 1974 میں 10 لوگ شہید نہیں ہوئے۔ وہاں ہماری تحریک کامیاب نہیں ہوئی، اور 1974 میں ہماری تحریک کامیاب ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 1953 میں اس وقت دینی جماعتوں کی پارلیمانی قوت پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھی، اور 1974 کی ختم نبوت تحریک اس وجہ سے کامیاب ہوئی کہ دینی جماعتوں کی پارلیمانی قوت پارلیمنٹ میں موجود تھی۔ جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور احمد رحمت اللہ علیہ پارلیمنٹ میں موجود تھے،
جمعیت علماء پاکستان کے مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ پارلیمنٹ میں موجود تھے، جمعیت علماء اسلام کے مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پارلیمنٹ میں موجود تھے، تو 1974 میں ہماری تحریک اس وجہ سے کامیاب ہوئی ہے کہ ہماری دینی جماعتوں کی پارلیمانی قوت موجود تھی۔ میرے دوست اور بھائیوں، آپ اور ہم اگر یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم نے آئین پاکستان کے اسلامی دفعات کی حفاظت کرنی ہے اور قادیانی سازشیں بیوروکریسی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے قادیانی درندوں کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے، آئین پاکستان کے اسلامی دفعات کی ختم نبوت اور ناموس رسالت قوانین کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کے لیے دینی جماعتوں کی قیادت کو پارلیمنٹ پہنچانا ہوگا۔ پارلیمنٹ میں جب سینیٹر مشتاق احمد خان ہوں گے، پارلیمنٹ میں سراج الحق ہوں گے، پارلیمنٹ میں مولانا حافظ عبداللہ ہوں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ میں یہ سازش کامیاب ہو جو قادیانی چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، قادیانیوں کی ان سازشوں کو روکنے کے لیے اور انہیں ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دینی قیادت پارلیمنٹ میں موجود ہو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم نے لوگوں سے کہا کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دو، تو لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ اسلام نہیں اسلام آباد چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم اسلام آباد چاہتے ہیں، اسلام آباد ہی تو چاہتے ہیں، اس لیے تو سیاست میں آئے ہیں، ورنہ معیشت کے لحاظ سے تو بڑا شہر کراچی ہے، ہم کراچی نہیں چاہتے، لاہور اور فیصل آباد نہیں چاہتے، اسلام آباد چاہتے ہیں۔ اور اسلام آباد اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر سراج الحق اور مشتاق احمد خان اسلام آباد میں ان کی حکومت ہو تو ممکن نہیں کہ ممتاز قادری کو سزائے موت دی جا سکے۔ اگر مشتاق احمد خان اور سراج الحق کی حکومت ہو اسلام آباد پر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آسیہ ملعونہ کو راتوں رات فرار کرنے میں مدد کی جائے۔ اگر سراج الحق اور مشتاق احمد خان اسلام آباد میں ہوں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو سزا کی مدت پوری ہونے سے پہلے اسے رہا کر کے ٹرمپ سے اس کی ملاقات کرائی جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم نے دینی قیادت کو، جماعت اسلامی کو پارلیمانی قوت کے طور پر آگے بڑھانے میں مدد کرنی ہے اور ان لوگوں کو پارلیمنٹ پہنچانا ہے۔ اس صورت میں قادیانیوں کی یہ سازش کامیاب ہو سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قادیانیوں کی ان دونوں سازشوں میں موجودہ حکومت مکمل ان کی سپورٹر ہے، اور موجودہ حکومت کی سب سے بڑی بھیانک سازش یہ ہے کہ اس دفعہ جیسا کہ محرم الحرام میں کراچی تبت سینٹر کے سامنے برسر بازار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی گئی، جس طرح محرم الحرام میں اسلام آباد کے اندر دارالحکومت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی گئی، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اور ہماری حکومت اس کی پشپنا ہے۔ پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دے کر کے دینی قوتوں کی پارلیمانی جدوجہد کو کمزور کرنے کی سازش ہے، اس لیے کہ آج دین دشمن طاقتیں قادیانی اور قادیانی نواز لوگوں کو میرے خطبے سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن یہی خطبہ سینیٹر مشتاق احمد خان جب سینٹ میں دیتا ہے تو اس سے کفریہ طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ یہی تقریر اگر میں بڑے سے بڑے اجتماع میں کروں تو یہ ایک تقریر ہے، یہ ایک بیان ہے۔ یہی تقریر سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اور سراج الحق صاحب جب سینٹ میں کرتے ہیں تو قادیانیوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دینی قوتوں کی پارلیمانی جدوجہد کو ختم کرنے کے لیے اور انہیں تقسیم کرنے کے لیے، ملک میں فرقہ واریت کو
ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اگر ختم نبوت کے اس کاج سے مخلص ہیں، ہم اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہو، ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ناموس رسالت محفوظ ہو، ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت محفوظ ہو، اہل بیت محفوظ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام سازشیں جو ملک میں فرقہ واریت کی آنکھ کو بھڑکانا چاہتی ہیں، ان تمام سازشوں کا ہم مقابلہ کریں، اور یہ مقابلہ باہمی اتحاد اور یکجہتی سے ممکن ہے۔ اس موقع پر میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عقیدہ ختم نبوت، جب بھی ختم نبوت کی تحریک اٹھی ہے، جب بھی قادیانیوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے، این اسی موقع پر ملک میں فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ مسلمانوں کی توجہ عالمی ایشوز سے، بین الاقوامی مسائل سے ہٹ کر فرقہ واریت میں لوگ مشغول ہو جائیں، اور فرقہ واریت میں ایک دوسرے کی تکفیر کریں، ایک دوسرے کی عبادت خانوں کو جلائیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان سازشوں سے ہوشیار رہیں گے۔ سنی اور شیعہ اس ملک کے مقتدر قوتیں ہیں، تسلیم شدہ لوگ ہیں۔ آج اگر بھارت پاکستان پر خدا نخواستہ حملے کی حماقت کرتا ہے تو اس کا میزائل یہ نہیں دیکھے گا کہ سنی کون ہے اور شیعہ کون ہے۔ آج یہود جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان سازشوں میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، دیوبندی کون ہے، بریلوی اور اہل حدیث کون ہے، اس کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہمارے بین الاقوامی اور ہمارے اجتماعی مفاد کو وہ نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے اجتماعی مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا اجتماعی مفاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، میرا اور آپ کا اجتماعی مفاد ناموس مصطفیٰ ہے، میرا اور آپ کا اجتماعی مفاد ختم نبوت اور عظمت صحابہ ہیں۔ میرے دوستو اور بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکنے سے پہلے بجھانے کی کوشش کریں، اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے قادیانی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ میں جماعت اسلامی میں ہوں، اور جماعت اسلامی میں کیوں ہوں؟ اس وجہ سے ہوں کہ جناب سینیٹر مشتاق احمد خان، جناب سینیٹر سراج الحق صاحب وہ اعلان کرتے ہیں کہ جب تک ہم سینٹ میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ آپ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جب وہ اعلان کرتا ہے کہ خدا کی قسم جب تک سینٹ میں ہوں رسول اللہ کی ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، کوئی آنچ آنے نہیں دوں گا، یہ اعلان پیپلز پارٹی کا لیڈر نہیں کر سکتا، یہ اعلان مسلم لیگ کا لیڈر نہیں کر سکتا، یہ اعلان پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں کر سکتا۔ مجھے جماعت اسلامی پر فخر اس وجہ سے ہے کہ یہ میری قیادت ہے جو ببانگ دہل یہ اعلان کرتا ہے کہ ناموس رسالت پر کوئی آنچ آنے نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس قیادت کو زندہ و جاوید رکھے، اللہ اس قیادت کو زندہ و تابندہ رکھے، اللہ اس جماعت کو شاد آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔